توبہ کی شرائط ذرا سن لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ کن شرائط کے ساتھ توبہ کریں گے تو پروردگار توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ سب سے پہلے الندم توبۃ، دل کا نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، اس کا دوسرا نام توبہ ہے۔ انسان نے جو بھی گناہ کیے، جو بھی خطائیں کی، چھوٹی تھی یا بڑی تھی، اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن دل نادم ہو گیا، دل شرمندہ ہو گیا، تو یہ دل کی شرمندگی توبہ کے لیے شرط اول ہے۔ گویا اس نے توبہ کا ابتدائی مرحلہ طے کر لیا، لہذا ایک بات تو دل پشیمان ہو جائے، نادم ہو جائے، اندر سے آواز آئے میں نے برا کیا، مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اول تو یہ کیفیت ہو، اور اس کے بعد دوسری کیفیت عزمن جازمن، دل کے اندر پکا ارادہ ہو، عہد ہو، اللہ یعود الیہا ابدا، وہ اس گناہ کی طرف دوبارہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ تو توبہ کرتے ہوئے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے، اب کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، پروردگار اس پر قادر ہیں، توبہ کی برکت سے اس گناہ سے بچا بھی لیں۔ اس موقع پر شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہتے ہیں کہ تو بری عادت کو چھوڑ نہیں سکتا، اس گناہ سے تو بچ نہیں سکتا۔ میرے دوستو، ہم نہیں بچ سکتے، ہمارے پروردگار تو ہمیں بچا سکتے ہیں۔ ہم کیوں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے پروردگار کی قدرتوں پر کیوں نہ نظر رکھیں اور اس پر اپنے معاملے کو چھوڑیں۔ مالک میرے لیے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے بچا دینا آسان ہے، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، مجھے آئندہ گناہوں سے بچا لیجئے۔ پھر دیکھنا رب کریم بندے کو کیسے گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بندے کو گناہ پر قدرت بھی ہو، اگر گناہ پر قدرت نہ رہی پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ اندھا ہو گیا، اب وہ کہے جی میں بد نظری سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد غیر محرم کو نہیں دیکھا کروں گا، اب اس کی یہ توبہ کوئی توبہ قبول نہیں، اس لیے کہ اب اس کو قدرت ہی نہیں غیر محرم کو دیکھنے کی۔ تو گناہ پر قدرت بھی ہو، یعنی وہ گناہ کرنے کی اس کے اندر طاقت بھی ہو، پھر توبہ کر رہا ہو، تو یہ توبہ کے لیے شرط ہے۔ اور ایک تیسری شرط چوتھی اس میں یہ ہے کہ توبہ اللہ کے لیے کر رہا ہو، یہ نہ ہو کہ دکھاوے کے لیے یا کسی دنیا کے مقصد کے لیے کر رہا ہو، بلکہ اللہ کے لیے توبہ کرے، مال کے ڈر کی وجہ سے توبہ نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ جی میں پچھلی دفعہ معاذ اللہ کسینو میں گیا تھا اور 1,00,000 رینڈ وہاں پر میں بہت وہ ہار کے آ گیا، میں توبہ کرتا ہوں اب میں نہیں جاؤں گا۔ اگر اس نیت سے توبہ کی کہ نقصان ہوتا ہے تو یہ توبہ کوئی توبہ نہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے توبہ ہو، دنیا کے مال کے نقصان کی وجہ سے توبہ نہ ہو، یا کسی وجہ سے مار پڑی اور توبہ کی کہ جی لوگ مارتے ہیں میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، نہیں، مار ڈر کی وجہ سے نہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے توبہ، یہ بھی توبہ کی شرط ہے۔ اور ایک اس میں شرط یہ بھی ہے کہ اگر لوگوں کے حقوق اس پر ہوں، دل کے اندر نیت کر لے میں لوگوں کو ان کے حقوق واپس کروں گا۔ حقوق العباد ادا کرنے پڑتے ہیں، فقط آنسو بہانے سے حقوق العباد پورے نہیں ہو جاتے، وہ تو جن کا حق ہے ان کو دینا پڑتا ہے۔ لہذا دل میں یہ نیت کر لے کہ جس کسی کا کچھ میرے ذمے ہے میں اس کا حق اسے دوں گا، اگر میں نے کسی کی غیبت کی تو یہ حقوق العباد میں سے ہے، میں اس بندے سے معافی مانگوں گا۔ دنیا میں معافی مانگ لینا آسان ہے، قیامت کے دن بخشوانا بڑا مشکل کام ہے۔ چنانچہ مظالم عباد میں اظہار کرے اور اہل حقوق کو حق واپس کرے۔ ہاں یہ بھی بات ہے کہ ضروری نہیں کہ حاکم کے سامنے جا کر اپنے کو رسوا کرنے اور اپنے گناہ کھول کر اس کو بتا دے، یہ ضروری نہیں ہوتا، اگر اللہ کے سامنے توبہ کر لی کافی ہے۔ رہ گئی بات صحابہ کی، تو ان کو تو ایمان کی معراج حاصل تھی، انہوں نے تو نبی علیہ السلام کے سامنے اس لیے گناہ کا اقرار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ امت کے آنے والے لوگوں دیکھو سچے لوگوں کی توبہ ایسی ہوتی ہے،
آج شرط نہیں کہ بھئی جو توبہ کرنا چاہتا ہے وہ وقت کے امیر اور خلیفہ کے پاس جائے اور گناہ کا اظہار کرے تب توبہ قبول ہوگی. نہیں، اگر اس نے بندوں سے گناہ معاف کروا لیے جو اللہ کے حقوق ہیں، اگر دل میں سچی توبہ کر لی پروردگار توبہ کو قبول فرما لیں گے. ہاں، اس میں ایک بات اور بھی ہے، اپنے گناہ کو جو ہے نیکیوں کے اثر سے دھو ڈالے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو جب گناہ زیادہ کیے اب نیکیاں بھی زیادہ کرے تاکہ گناہوں کا اثر زائل ہو جائے. مثال کے طور پر اس بندے نے پہلے آنکھوں کا غلط استعمال کیا، اس کو بدنظری کی عادت تھی، غیر محرم کو للچائی نظروں سے دیکھتا تھا. جب توبہ کر لی اب اللہ کے قرآن کو گھنٹوں بیٹھ کر دیکھے، اللہ کے گھر کو گھنٹوں بیٹھ کر دیکھے، اللہ کے پیارے لوگوں کے چہروں کو دیکھے، ماں باپ کے چہروں کو دیکھے، جن کو دیکھنا عبادت ہے ان جگہوں کو دیکھے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے. اسی طرح اگر مسجد میں ناپاکی کی حالت میں یہ داخل ہوا تو اس کی مکافات یہ ہے کہ مسجد میں کچھ وقت اعتکاف کی حالت میں بیٹھے تاکہ اگر ناپاکی کی حالت میں کچھ وقت مسجد میں رہا تو میں اعتکاف کی حالت میں بھی کچھ وقت گزاروں تاکہ میرا وہ گناہ جلدی زائل ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی انسان بالفرض شراب پیتا تھا، سچی توبہ کر لی، اب وہ غریب لوگوں کو جو پیاسے ہوں ان کے لیے پانی پینے کا بندوبست کروا دے، اللہ کے بندوں کو پانی پلائے. میں وہ چیز پیتا تھا جو ناجائز تھی، اب میں نے توبہ کر لی، اب جو حلال ہے میں اللہ کے بندوں کو پلا دیتا ہوں تاکہ میرے گناہ کا کفارہ بن جائے. اسی طرح اگر اس نے کسی مسلمان کے دل کو دکھی کیا تھا، اب اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرنے میں زیادہ کوشش کرے تاکہ اللہ کے بندوں سے زیادہ محبت کا تعلق جوڑے. جیسا گناہ تھا ویسا ہی نیکی کے عمل زیادہ کرنے کی کوشش کرے. مثلا اس نے اگر کسی کو قتل کیا تھا، اب اس کے کفارہ کے طور پر غلاموں کو زیادہ آزاد کرے تاکہ اس کا گناہ جلدی معاف کر دیا جائے. اسی طرح اگر نمازیں روزے اس نے قضا کی تھیں، فقط توبہ سے یہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اس کی قضا دینی پڑتی ہے. اگر اس نے فرض کرو 15-20 سال کی نمازیں نہیں پڑھی تو اس لیے چاہیے کہ وہ قضا نمازوں کو پڑھنا شروع کر دے. بھلے ایک دن میں 5 نمازیں پڑھے مگر کچھ نہ کچھ پیمنٹ تو شروع ہو جائے گی. اس کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے کسی کا 1 لاکھ ادھار لیا اور کہا کہ مہینے کے ختم پر دے دوں گا مگر دے نہ سکا تو اب اس کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو اسے واپس کر دے. اگر یکمشت نہیں بھی دے سکتا اور تھوڑے تھوڑے کر کے دینا شروع کر دے، لینے والے کو بھی تسلی ہوتی ہے. اسی طرح قضا نمازیں اگر کسی نوجوان کی باقی ہیں، 10 سال کی، 20 سال کی، گھبرانے کی بات نہیں، بس آپ ان کو ادا کرنا شروع کر دیں، روزانہ تھوڑی تھوڑی پڑھنا شروع کر دیں. 5 نمازیں بھی پڑھ لیں گے تو کچھ نہ کچھ اکاؤنٹ میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا. پروردگار کہیں گے نہیں، یہ ادائیگی کرنے والوں میں شامل ہے. لہذا اگر اس کی زندگی لمبی ہوئی اور اس نے اس دوران نمازیں پوری کر لیں، خوش نصیب ہے. اگر موت بھی آ گئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اپنی طرف سے کوشش کرتا تھا پیمنٹ کرنے کی، لہذا اللہ تعالیٰ قضا نمازوں کے گناہ کو پھر معاف فرما دیں گے. یہ بھی سن لیجئے، کچھ لوگوں کے ذمے قضا نمازیں ہوتی ہیں، ان کی وہ پرواہ نہیں کرتے مگر نفلیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم جی اشراق کے نفل پڑھ رہے ہیں، چاش کے نفل پڑھ رہے ہیں، تہجد کے نفل پڑھ رہے ہیں. فقہاء نے مسئلہ لکھا جس کی فرض نمازیں ذمے ہوں اس کو نفل ہرگز نہیں پڑھنے چاہیے. نفل کے موقع پر بھی قضا نماز کی نیت کر لینی چاہیے، قضا نماز بھی ہو جائے گی. اس موقع پر جو نفل پڑھنے کا معمول تھا اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرما دیں گے. اس کی مثال تو ایسی کہ ایک آدمی نے کسی کو $1,00,000 قرضہ دینا ہو اور قرضہ تو وہ دیتا نہیں، کبھی پھول بھیج دیتا ہے تحفے کے طور پر اور کبھی کوئی اور چھوٹا، تو وہ پھولوں کو کیا کرے گا، الٹا غصہ آئے گا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم میری پیمنٹ تو کر نہیں رہے اور مجھے پھول بھیجتے ہو. اسی طرح فرض نمازیں ذمے ہو اور بندہ نفلیں پڑھتا پھرے، ان نفلوں کا کوئی جو ہے اللہ کے ہاں قبولیت نہیں. فرض نمازیں زیادہ اہم ہیں، وہ بندے کے سر پہ قرضہ ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا زکوٰۃ تو پوری ادا نہیں کرتے، ویسے ہی صدقہ کرتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا. ایسا صدقہ کوئی قبول نہیں جس کی زکوٰۃ پوری نہیں دی. فرض کو فرض سمجھیں، اللہ اپنے اوپر اللہ کی طرف سے ایک حکم سمجھیں،
اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اس کو پورا کرنے کے بعد ہاں پھر اوپر سے اگر نفلی بھی عبادات کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا اجر بہت زیادہ عطا فرما دیں گے. تو توبہ کے لیے بہرحال یہ چیزیں لازمی اور ضروری ہیں. یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیے. ایک چیز اور بڑی عجیب ہے، احادیث میں آتا ہے کہ جنت کے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے اللہ تعالیٰ نے 7 دروازے بنائے. قرآن مجید میں فرمایا جہنم کے دروازوں کے بارے میں لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. لیکن جنت کے دروازوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے 8 دروازے ہیں. یہاں مفسرین نے نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بلڈنگ کے اندر لوگوں نے کہیں سے زیادہ جانا ہو، انسان زیادہ بڑا دروازہ وہاں بناتا ہے اور زیادہ نمبر آف دروازے یعنی زیادہ تعداد دروازوں کی اسی سمت بنواتا ہے جدھر سے زیادہ لوگوں نے جانا ہوتا ہے. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی یہی ہے، زیادہ بندوں کو میں جنت میں بھیجوں گا. تبھی تو پروردگار نے 8 دروازے بنائے اور تھوڑے بندوں کو جہنم میں بھیجوں گا. تبھی پروردگار نے 7 دروازے بنائے. ایک دروازہ توبہ کرنے والوں کے لیے، اس کا نام باب التوبہ ہے. حدیث پاک کا مفہوم، جو لوگ دنیا میں توبہ کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ دروازہ کھول دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، مگر ایک دروازہ ایسا ہے جس کو باب التوبہ کہتے ہیں. یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ہمیشہ کھلا رہتا ہے. معلوم نہیں کس وقت میرا کوئی بندہ اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لے اور یہ نہ ہو کہ پروردگار کا دروازہ بند پائے. اللہ نے دروازہ مستقل کھول ہی دیا، لہذا یہ دروازہ آج کی رات بھی کھلا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں. سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی بھول کا اقرار کر لیا تھا، پروردگار نے ان کی توبہ کو فوراً قبول فرما لیا تھا. ہم انہی کی اولاد ہیں، ہم سے بھی خطائیں ہوئیں، مگر آج ہم اگر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں گے پروردگار ہم پر مہربانی فرمائیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب